فرشتوں کا اعتراض کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے تو فرشتوں نے ادب سے پوچھا، کیا آپ زمین پر ایسے کو بیچیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک بہت گہری بات تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو نہیں بتایا کہ کیوں، بس اتنا کہا کہ میرا علم تمہارے علم سے بڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، لیکن عام مٹی نہیں۔ قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی گی، سرخ، سفید، کالی، نرم، سخت، اور اسی لیے انسان مختلف رنگوں اور مزاجوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جسم بنا، بہروح، مٹی کا پتلا۔ فرشتے دیکھتے رہے، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی، اور جب روح پھونکی گئی، روح ناک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اور انہوں نے کہا الحمدللہ، اور اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ یہ تھا پہلا انسان، آنکھیں کھول رہا تھا، جنت دیکھ رہا تھا، اور سامنے فرشتے کھڑے تھے۔ پھر سب سے پہلے ان کے علم کا امتحان شروع ہوا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ہر چیز کا، ہر جانور کا، ہر درخت کا نام۔ پھر فرشتوں سے پوچھا، بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے سکھایا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے سب بتا دیا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یہ لمحہ تھا جب ثابت ہوا کہ انسان کو علم کی صلاحیت دی گئی ہے، یہی اس کی عظمت ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے ابلیس کا تکبر کرنا۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا نہیں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کیا، ابلیس۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تاریخ کا پہلا تکبر تھا، پہلی نافرمانی تھی۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، مگر ابلیس نے مہلت مانگی اور اللہ نے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اور اللہ نے فرمایا، میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ پھر اس کے بعد جنت میں زندگی اور پھر